يضلله فلا هادي له ونشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا مثل له ولا مثال له ولا ند له وكبره تكبيرا ونشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما تمام قسم کی حمد و ثنا تعریف کی بریائی خالق کائنات مالک ارض و سما حاجت روا مشکل کشا داتا دستگیر وحدہ لا شریک غریب نواز بندہ پرور رب کے لیے ہے جس مالک نے ہمیں انسان بنایا مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا اور نماز جمعہ ادا کرنے کی توفیق بخشی لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقائے دو جہاں سرور کائنات امام الہدا امام الانبیاء در یتیم امیر المجاہدین حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنہوں نے اللہ وحدہ لا شریک کے نازل کردہ دین کو ہمیں سکھلایا اور ہماری رہنمائی فرمائی۔ گرامی قدر سورہ المائدہ چھٹا پارہ کی ایک آیت کا ترجمہ اس کا معنی تفسیر میں کرنے کی کوشش کروں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈر جاؤ۔ امام ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تقریباً 66 مرتبہ صرف ایمانداروں سے بات کیا، مخاطب ہوئے۔ صحابہ کرام کا معمول یہ تھا جب بھی لفظ آمنو آتا ہر صحابی یہ سمجھتا کہ یہ حکم میرے لیے ہے، کیونکہ میں مسلمان ہوں، میں ایماندار ہوں۔ ہر بندے کا نظریہ سوچ یہ ہو کہ یہ بات مجھے ہو رہی ہے، مجھے کہا جا رہا ہے، بندہ بات غور سے سنتا ہے۔
اگر عام بات ہو، اعلان عام ہو، تو بندہ پھر غور سے نہیں سنتا. ہر صحابی کا معمول سوچ یہ ہوتی تھی، جب بھی قرآن میں لفظ آتا آمنو یا ایھا الذین آمنو، ہر صحابی یہ سمجھتا کہ مجھے کہا جا رہا ہے. اتفاق سے یہ آیت یہاں سے شروع ہو رکھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈر جاؤ. حالانکہ اللہ سے ڈرے ہیں تو ایمان لائے ہیں، اگر ڈرا نہیں ہے تو ایمان ہوتا ہی نہیں. لیکن پھر بھی اس میں مزید نخار پیدا کرنے کے لیے، اس کی عزت میں، اس کے اضافے میں، اس کے رتبے مرتبے میں اللہ مزید اس کو بہتر کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈر پہلی پوزیشن میں. جتنا ڈر گیا ہے اس سے بہتر اپنی صلاحیت پیدا کر. جتنا تو اللہ سے زیادہ ڈرے گا اتنا اللہ کا قرب تجھے ملے گا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈر جاؤ. وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو. وسیلہ اللہ کا قرب تلاش کرو. ایسے وسائل، ایسی چیزیں تلاش کرو جو تمہیں اللہ کا قرب دے دے اور تم کامیاب ٹھہر جاؤ. وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو، لڑائی کرو، قتال کرو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تم نے مرنے کے بعد دنیا میں، آخرت میں کامیابیوں کا جو راز ہے اللہ نے اس کا رستہ بیان کر دیا ہے، طریقہ بیان کر دیا ہے. اپنے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کرو، اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، اللہ کی راہ میں جہاد کرو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. وسیلہ کیا چیز ہے؟ وسیلہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کی طرف، ایک تو وسیلہ جو ہے نا وہ آخرت میں اللہ کے ہاں ایک جگہ کا نام ہے. وہ جگہ اللہ نے کسی کو نہیں دینی، صرف ایک بندے کو عطا کرنی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پوری امید ہے وہ مقام اللہ نے میرے لیے تیار کیا. ہم اذان کے بعد جو کہتے ہیں اللہم رب هذه الدعوات التامات والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ، یہ مقام وسیلہ جو ہے کہ یا رب ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر. اللہ کے نبی نے فرمایا جو میرے لیے دعا کرے گا قیامت کے دن میں محمد اس کی شفاعت کروں گا، سفارش کروں گا. حالانکہ ہماری دعاؤں کے اللہ کے نبی محتاج نہیں، لیکن پھر بھی ہم جو اپنے نبی کے لیے یہ اللہ سے مانگیں گے، دعا کریں گے کہ یا رب جو مقام وسیلہ ہے ہمارے نبی کو عطا کر، اس کا فائدہ بھی ہمیں ہی ملے گا، اللہ ہمارے درجات کو بلند کر دے گا. دوسرا وسیلہ یہ ہے کہ بندہ نیک لوگوں سے، علماء کرام سے، اللہ کے ولیوں سے دعا کروائے. اس کے مختلف انداز میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بندہ اپنے نیک اعمال کو اللہ کے سامنے پیش کرے. نیک اعمال بھی تب پیش کرے گا جب اس کے پاس نیک اعمال ہوں گے. خریدار وہی بنتا ہے جس کے پاس مال ہو، جس کے پاس رقم ہوگی وہی نیک خریدار بنے گا. جس کی جیب میں کچھ نہیں وہ خریدار کیسے بن سکتا ہے؟ اب فرمایا اپنے نیک اعمال کا واسطہ، اپنے نیک اعمال کے ذریعے اللہ سے وسیلہ تلاش کرو. صحیح بخاری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبا واقعہ بیان کیا. یہ کوئی کہاوت قصہ نہیں ہے، یہ وہ بات ہے جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ کے نبی اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے. یہاں صحیح بخاری میں نبی محمد نے ایک واقعہ بیان کیا ہے جو غار والوں کا واقعہ ہے. 3 بندے پہاڑی علاقے میں سفر کر رہے تھے، بڑی شدید بارش آئی، آندھی آئی. اب انہوں نے پناہ لینے کے لیے کوئی چیز نظر آئی تو وہ غار تھی. اپنے آپ کو بچانے کے لیے
آندھی سے، بارشوں سے، سلیڈنگ سے، یہ تینوں بندے غار کے اندر جا کے بیٹھ گئے. اب اپنے آپ کو بچانے کے لیے غار سے پناہ لی، لیکن اتفاق ایسا ہوا اوپر سے پہاڑوں کی سلائڈنگ ہوئی، ایک پہاڑ کی بڑی چٹان آ کے اس غار کے دھانے پہ رک گئی. اب ان کو باہر کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، اپنے کو بچانے کے لیے غار میں پناہ لی، اور وہ غار ان کو موت کا اشارہ دینا شروع کر دیا. اب کوئی فون نہیں ہے، کوئی آواز سنتا نہیں ہے، بہت بڑی پتھر کی چٹان اس غار کے دھانے پہ آ کے رکی، باہر کوئی نظر نہیں آ رہا. اب تینوں نے مشورہ کیا کیا کرے، ہماری سپورٹ کے لیے، ہماری مدد کے لیے یہاں کوئی نہیں آ سکتا، کوئی ہماری آواز نہیں سننے والا. اب تینوں میں سے ایک سیانا آدمی سے کہا ایسے کرو، اللہ سے دعا کرتے اور ہر بندہ اللہ کے سامنے اپنے کو نیک وسیلے کا واسطہ دے. کوئی آپ نے نیک عمل کیا اللہ کے سامنے پیش کرو. دونوں نے کہا تو بڑا ہے، تو سامنے پیش کر. اب اس نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، کہا یا رب اب موت کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، تمام دنیا کے وسائل ختم ہو گئے ہیں، لیکن تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، دلوں کی باتوں کو تو جانتا ہے. میرا یہ معاملہ تھا، میں بکریوں کو چرایا کرتا تھا، بکریوں کا چھیڑو تھا، چرواہا تھا، اور میرا معمول یہ تھا کہ شام کو میں دودھ لے کے آتا، بکریاں واپس لے کے آتا، دودھ نکالتا، سب سے پہلے میں وہ دودھ اپنے والدین کو پیش کرتا تھا. میرے والدین اس دودھ کو پیتے، جو بچ جاتا وہ دودھ میری اولاد کے لیے، میری بیوی کے لیے ہوا کرتا تھا. اور یہ ایک دو دن نہیں، لمبا عرصہ کام چلتا رہا. ایک دن ایسا بھی آیا میں بکری میں چرواتا، دور نکل گیا، جب واپس پلٹا تو رات کی تاریکی چھا گئی تھی. میرا باپ میرا انتظار کر کر کے سو گیا. میں گھر آیا، میں نے دودھ چویا، نکالا، دودھ دھویا، برتن میں ڈالا. اب میری بیوی جاگ رہی ہے، وہ مجھ سے دودھ مانگتی ہے، میرے بچے بلک رکھے ہیں، وہ مجھ سے دودھ مانگتے ہیں. میں اپنے باپ کے پاؤں کی طرف جا کھڑا ہو گیا، اور میں یہ جرت نہیں کرتا اپنے باپ کو آواز دوں. اور سارا دن بکریاں چرائی، رات کو میں اپنے باپ کے پاؤں کی طرف کھڑا ہو گیا کہ اپنی مرضی سے ان کی آنکھ کھلے، وہ جاگے، میں ان کو دودھ پیش کروں. میری بیوی دودھ مانگتی رہی، بچے بلکتے رہے، میں نے کسی کو ایک گھونٹ تک نہیں دیا. حالانکہ آج ہمارے جیسا سیانا ہوتا وہ کہتا میں تقسیم کر دیتا ہوں، آدھا کلو ان کو دے دیتا ہوں، باقی اپنے باپ کے لیے رکھ دیتا ہوں. بکریوں کا چرواہا تھا، میتھ نہیں پڑا تھا، اس کو حساب و کتاب نہیں آتا تھا، بس اس کا ایک اصول تھا، پہلے باپ پیے گا، جتنا پیے گا مجھے کیا پتا، جو اس کی چاہت ہے، اس کی منشا ہے، جتنا دل چاہے وہ پیے، بچے گا ان کو دوں گا. یہ میتھ نہیں پڑھنے والا تھا، یہ ایک اور دو سے اور 10 سے لاکھ کرنے والا نہیں تھا. کھڑا ہوا اس انتظار میں، رات گزر گئی. بڑی دیر کے بعد باپ کی آنکھ کھلی، اپنے باپ کو دودھ پیش کیا، باپ نے دودھ پیا، جو بچا بیوی بچوں کو دیا. آج تو ہماری حالت یہ ہے، آج کی نئی نسل کی، یہ کمپیوٹر اور موبائل کے دور کی اولادیں، یہ بڑا حساب کرنے والے ہیں، اپنی تھیوریوں کو، تنخواہوں کو، اپنی انکم کو بچاتے ہیں، والدین کو بتاتے نہیں کہ انکم کیا ہے، میری سوشل کیا ہے. یہ بکریوں کا چرواہا جو ہماری زبان میں بدو ہے، ان پڑھ ہوگا، لیکن اس کا عمل کتنا کمال کا تھا کہ اپنے باپ کی عزت، احترام، اکرام اتنا کرتا ہے، کہتا ہے یا رب دلوں کے بھید تو جاننے والا ہے، اگر وہ میرا عمل تیرے لیے تھا، آج میں مصیبت میں پھنس گیا ہوں، مجھے نکالنے کا راستہ بنا دے. ابھی اس کے ہاتھ نیچے نہیں گرے، وہ پتھر کی چٹان بہت بڑی جو غار کے دھانے پہ رکی ہوئی ہے، وہ جنبش لیتی، حرکت کرتی ہے، وہ سائڈ پہ ہوئی. ان کو باہر سورج کی کرنیں نظر آئی، ان کو امید ہوئی بچنے کا، کوئی اسباب نظر آئے. اس نے کہا میری دعا تو پوری ہوگی. دوسرے کہا تو دعا کر.
اب دوسرے نے دعا شروع کی، کہتا ہے یا اللہ تو بھی جانتا ہے میں تیرے پہ ایمان لانے والا ہوں، تیرے بندوں میں بندہ ہوں۔ ایک ایسی عورت تھی جس کو میں دل سے محبت کرتا تھا، ایک ایسا موقع آیا وہ میرے پاس آئی، لیکن وہ جو اسباب ہے تیری نافرمانی کے وہ سارے پیدا ہو گئے تھے، ضرورت بھی تھی، مجھے اس سے پیار بھی تھا، موقع بھی مناسب تھا، لیکن میرے دل میں یہ خیال ہے یا اللہ تو نے حرام کیا ہے، تو نے روکا ہے، تو میرا رب ہے، میں تیری حرام کردہ چیزوں سے رک گیا اور میں نے وہ گناہ سرزد نہیں کیا، اور آج تک کسی کو علم بھی نہیں ہے، لیکن تو میرا رب ہے، تجھے اس بات کا علم ہے اگر میں نے واقعی وہ تیرے لیے کیا تھا، وہ کام میں نے چھوڑ دیا تو آج میں پھنس گیا ہوں، میری سپورٹ، میری مدد کر دے۔ ابھی یہ دعا کر رہا ہے، ابھی اس کے ہاتھ نیچے نہیں گرے، اللہ کی رحمت آئی، وہ پتھر کی چٹان اس غار سے اور پیچھے گئی۔ اب تیسرا رہ گیا، ان دونوں نے کہا ہم نے اپنی باری بکتا لی ہے، ہماری باری پوری ہوگی، تو دعا کر۔ اب تیسرے اپنے ہاتھ اٹھا لیے، کہتا ہے یا اللہ تو جانتا ہے میں نے زندگی میں ایک عمل ایسا بھی کیا ہے، میرے پاس سب سے بہترین عمل وہ ہے، وہ عمل یہ ہے کہ ایک آدمی میرے پاس مزدوری کرنے آیا، میرے ساتھ اس کا طے ہو گیا کہ اتنے تو لے گا، یہ کام کرے گا۔ اب مزدوری طے ہو گئی، مزدوری طے ہونے کے بعد اس نے کام کیا، جب شام ہوئی میں نے مزدوری پیش کی، وہ کہتا ہے نہیں نہیں تو نے کام زیادہ لیا ہے، مزدوری تھوڑی دے رہے ہو۔ یہ کہتا ہے میں نے کہا نہیں تیری مزدوری اتنی بنتی ہے۔ انہی باتوں میں وہ ناراض ہوا، وہ مزدوری چھوڑ کے چلا گیا۔ آج ہم مزدوروں کو بھگاتے ہیں، کل آ جانا، پرسوں آ جانا، میرے پاس کھلے پیسے نہیں ہیں، بینک میں پیسے پڑے ہوئے ہیں، اے ٹی ایم نہیں ہے، یہ سارے ہمارے بہانے مزدوروں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے پہلے دے دو۔ سارا دن اس نے کام کیا ہے، اس کو اس کی مزدوری ملنی، خوشی ہونی ہے، تم اس کی خوشی اور ضرورت کو چھین رہے ہو۔ اب اس نے کہا تیری مزدوری یہ بنتی ہے یار تو لے لے، وہ کہتا نہیں، چھوڑ کے چلا گیا۔ یہ چودھری آدمی تھا، طاقتور تھا، اچھے قبیلے کا آدمی تھا، اس کے دل میں خیال آیا یار یہ تو بات ہی چلا گیا۔ وہ مزدوری جو کی شکل میں تھی، اس نے ان جو کو سیل کیا، اس کی بکری خریدی، بکری خریدنے کے بعد اس بکری کو اپنے ریوڑ میں چھوڑ دیا، جو اس کی بکریاں تھی وہ چرتی رہی، حتیٰ کہ اس نے بچے دیے، ایک بچہ ہوا، پھر ان سے بچے ہوئے، چلتے چلتے ایک ریوڑ بن گیا۔ کئی سالوں کے بعد یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 6 ماہ کے بعد بکری ایک بچہ دیتی ہے، اب وہ ایک نہیں کئی بکریوں کا ریوڑ بن گیا۔ تاریخ میں 20 بکریاں کہا گیا ہے کہ 20 بکریوں کا ریوڑ بن گیا۔ 20 سے مراد ہے وہ 20 سے اوپر ہوگی، کتنی ہے؟ وہ کئی سالوں کے بعد دوبارہ پھر آیا، ملاقات کی، کہا تیرے پاس میری مزدوری تھی۔ اب اس کو بھول گیا یہ کون تھا، کہاں سے آیا؟ کہتا ہے میں وہ بندہ ہوں جس نے پرانے وقت میں تیری مزدوری کی تھی۔ اپنا تعارف کرایا، مزدوری یاد کروائی، کہتا اچھا ہاں مجھے یاد ہے، مجھے یاد آ گیا۔ اچھا تو مزدوری لینے آیا؟ فرمایا ہاں، اس وقت میں غصہ کر کے چلا گیا تھا، لیکن آج میں بڑا مجبور ہوں، مجھے بڑی ضرورت ہے، جو چھوڑ کے چلا گیا تھا مجھے وہی دے دے۔ اس نے کہا وہ سامنے حویلی میں بکریوں کا ریوڑ ہے، وہ لے جا۔ یہ مزدور کہتا ہے یار تو اس وقت بھی تو نے میرے ساتھ وہی باتیں کی، آج بھی کئی سالوں کے بعد آیا ہوں، میری مجبوری ہے، تو پھر مذاق کرتا ہے۔ کہتا ہے نہیں نہیں وہ حویلی میں جتنی بکری ہے وہ ساری تیری ہے۔ یہ مانتا نہیں ہے، یقین نہیں آتا کہ سارے ریوڑ میرا ہوگا۔ فرمایا سن میری بات، تو ناراض ہو کے چلا گیا، لیکن مجھے احساس تھا
میں نے تیری اس مزدوری کو، وہ جو کو بیچا، بکری خریدی، یہ میرے ریوڑ میں چل رہی ہیں، یہ ساری تیری اس سے بڑھوتی ہوئی ہے۔ آج ہمارے جیسا سمجھدار ہوتا تو بڑا حساب کرتا کہ تیری بکریوں کی مزدوری، اس کو چارہ میں نے چرایا، میری جان کا رینٹ، میری حویلی کا کرایہ، اتنی میں نے خوراک کھلائی، یہ کیا وہ کیا، دوبارہ حساب کر کے اس کو اسی جگہ پہ لے آتا جہاں وہ چھوڑ کے گیا تھا۔ وہ کہتا یہ سارا کا سارا ریوڑ تیرا بکریوں کا ہے، وہ کہتا میرا نہیں ہے، فرمایا تیرا ہی ہے۔ حتیٰ کہ اس نے وہ پورا ریوڑ لیا بکریوں کا، وہ چل نکلا، وہ اس پہ خوش ہوا۔ نہ جانے کتنا خوش ہوگا، آپ اندازہ کر سکتے ہو کہ ایک مزدور آدمی جو ایک وقت کی روٹی سے تنگ ہے، مجبور ہو کے دوبارہ اس آدمی کے پاس آیا کئی سالوں کے بعد، اس نے بغیر حساب و کتاب سے بکریوں کا ریوڑ اس کے سامنے آگے لگا دیا۔ اس نے اللہ سے کیا دعا کی ہوگی، کیا لفظ بولے ہوگے، کتنا خوش ہوا ہوگا۔ یہ کہتا یا اللہ یہ سارا عمر میں نے تیرے ڈر سے کیا تھا، وہ مزدور میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا، کچھ میرا نہیں کر سکتا تھا، لیکن میں تجھ سے ڈرتا تھا۔ اگر میرا یہ سارا عمل تیرے لیے ہے، دلوں کی باتوں کو تو جانتا ہے۔ ابھی اس کے ہاتھ نیچے نہیں گرے، وہ پتھر کی چڑھائی یہاں سے جو مشکتی نیچے سے لگ گئی، غار کا دانا کھلی ہو گیا، اور تینوں صحیح سلامت وہاں سے نکلے، اپنے گھروں کی طرف پلٹ کے آ گئے۔ اور یہ وہ بات ہے جو میں نہیں کہتا، یہ کسی عام قصہ کہانی اخبار میڈیا کی رپورٹ نہیں ہے، یہ وہ الفاظ ہیں جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سنائی۔ اللہ کے نبی نے بیان کیا کہ تین آدمی ہیں، ان کی مثال اللہ کے نبی نے جو حقیقت میں بیان کی ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، ذرا میں بھی سوچوں، کیا کوئی میرے پاس ایسا عمل ہے؟ دیکھیں مصیبت آتے پتہ نہیں چلتا، کوئی پتہ نہیں چلتا مصیبت کب آتی ہے، کس وقت آتی ہے۔ آئے روز ہم اخبارات پہ، میڈیا پہ یہ خبریں دیکھتے ہیں، یہ پچھلے دنوں سوات میں یہ پھنسے 22 لوگ پانی کے بیچ میں، یہ فون کرتے رہے، لوگوں کو آوازیں دیتے رہے، رشتہ داروں کو کالے کی، دائیں بائیں فون ملائے، لیکن کسی نے ان کی بات نہیں سنی۔ اس وقت بھی میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی، یہ انسانوں کو کالے نہ بناتے، ان کو فون نہ کرتے، اگر اپنے رب کے سامنے کو دعا کرتے، اپنا عمل پیش کرتے تو اللہ نکلنے کا اسباب دے سکتا تھا۔ انسان تو دیکھتے ہوئے بھی مدد نہیں کر سکتے بسا اوقات۔ آپ نے وہ منظر دیکھا ہوگا کہ 100 میٹر کے اوپر یہ معصوم بچے، یہ بوڑھے، یہ عورتیں ڈوبتے ہوئے مر رہے ہیں، لوگ کنارے پہ ان کی ویڈیو بنا رہے ہیں، کوئی ان کی مدد اور سپورٹ نہیں کر سکتا، نہ انہوں نے کی۔ تو میرے عزیز بھائیوں، پھر یہ اس کے بعد یہ واقعہ بھی یہ نران کا گان کا سامنے آ گیا کہ یہ لودرا کا ڈاکٹر ہے، اور اس کا ذاتی ہاسپٹل ہے، اور سکول ہے، میڈیکل کالج کے نام سے اس کا اپنا کالج ہے، جس میں میڈیکل کالج کے لڑکے پڑھتے ہیں، کروڑوں میں نہیں اربوں میں ہے۔ اپنی فیملی کے 22 آدمی لے کے سیر و سیاحت کے لیے گئے، ایک پوسٹر ہے، ڈبل کیبن ڈالا ہے، 2 گاڑیاں ہیں، 50 لاکھ روپے ان کے بیگوں میں برآمد ہوا، بھی 50 لاکھ روپے لے گئے، لیکن وہ سلیڈنگ آئی ہے، دیکھتے ہی دیکھتے ان کے ہاتھوں سے انہی فیملی کے 16 آدمی، معصوم بچے اور عورتیں اس دنیا فانی کو چھوڑ گئے، پانی میں غرق ہو گئے، ڈوب گئے، مر گئے۔ کہنے کا مطلب ہے کہ مصیبت آتے ہوئے، مسائل آتے ہوئے پتہ نہیں چلتا، پل بھر میں مصیبت آ جاتی ہے۔ یہ مصیبت، یہ پریشانی نہ جوانی دیکھتی ہے، نہ بچپنا دیکھتی ہے، نہ بڑھاپا دیکھتی ہے، نہ امیر دیکھتی ہے، نہ غریب دیکھتی ہے۔ جب امر ربی ہوتا ہے، بندے کی آزمائش اور مصیبت آ جاتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ ڈرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ یا اللہ میں تجھ سے بہت بڑی مصیبت سے پناہ مانگتا ہوں، جہد البلاء، بہت بڑی بلاؤں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں،
اللہم انا نعوذ بک من جہد البلا و درک الشقاء. درک الشقاء کیا ہے؟ بری قسمت سے، بری قسمت سے، یا ایسی مصیبت سے، ایسی آزمائش سے جو انسان کو مایوس کر دے، پریشان کر دے. اس طرح اور دعا ہے، اللہم انی اسألک اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک. یا اللہ میں نعمتوں کے چھن جانے سے بھی تو اس سے دعا کرتا ہوں کہ تیری طرف سے نعمتیں ہو وہ مجھ سے چھن جائے. انسان کے پاس سب سے بڑی نعمت ہے صحت. اللہ انسان کو تندرست رکھے، اس جیسی کوئی نعمت نہیں ہے. آپ ہاسپٹلوں میں جائیں، ڈاکٹروں کے پاس جائیں، کڑیے جوان ہاسپٹل میں لیٹے ہوئے ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، معصوم بچے ہیں، بالکل بیماری ہیں اس قسم کی آ چکی ہیں. کبھی ہم سنا کرتے تھے فلاں بندے کو کینسر ہو گیا، پورے ضلع میں، پوری ڈویژن میں ایک آدمی کا نام تھا. آج سے 25 سال پہلے آپ شوکت خانم ہاسپٹل کا ڈیٹا نکالیں کہ پوری ڈویژن میں ایک آدمی ایک سال کے اندر، آج ڈویژن دور کی بات ہے، کوئی شہر ایسا نہیں ہے، کوئی ایسی تحصیل قصبہ نہیں ہے کسی بندے کو کینسر نہ ہو. اور پھر کینسر ایک قسم کا نہیں ہے، جتنے انسان کے جسم کے اعضاء ہیں، میں نے دیکھا انسانوں کی آنکھوں میں کینسر، منہ میں کینسر، حلق میں، معدے میں کینسر، گردوں میں، جگر میں کینسر، خون میں کینسر. اتنی بیماریاں آ گئی ہیں، مصیبتیں آ گئی ہیں، حالات آ گئے ہیں. ایسے حالات میں ہر بندے کا، میرا اور آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے. اللہ سے ہمیشہ عافیت طلب کرتا رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین بندہ ہے جس بندے نے اللہ سے یہ مانگا، اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ، کہ یا اللہ مجھے دنیا اور آخرت میں تندرستی سے نواز دے، صحت سے نواز دے. فرمایا جس بندے نے اللہ سے یہ مانگ لیا اس نے ہر چیز مانگ لی. دنیا کی صحت، تندرستی اللہ کی بہت کمال کی نعمت ہے، اور مرنے کے بعد قبر میں جانا ہے، وہاں اللہ اس بندے کو عافیت دے، اس کی ڈیڈ باڈی کی حفاظت ہو، اس کی روح کی حفاظت اللہ نبیوں کے پڑوس میں جگہ دے دے. کیونکہ دنیا کا سسٹم، مرنے کے بعد سسٹم یہی ہے، ہم مر جائیں گے، میرا جسم یہ زمین کے نیچے قبر میں جائے گا، میری روح کو اوپر علیین میں، اوپر دو جہان ہے، ایک علیین ہے، ایک سجین ہے. یہاں تو بڑے ملک ہیں، بڑی سطحیں ہیں، بڑے علاقے ہیں. فرمایا یہاں دو ہی ملک ہیں، ایک کا نام ہے علیین، دوسرے کا نام ہے سجین. فرمایا جو نیک بخت ہوں گے اللہ اس کی روح کو علیین میں بھیج دیں گے. علیین میں کون ہے؟ نبی ہے، ولی ہے، علماء ہے، اصحاب رسول ہے، شہداء ہے، صدیقین ہے. وہاں جائے گا تو وہاں تمام اللہ کی نعمتیں موجود ہیں. علامہ البانی نے یہاں ایک حدیث نوٹ کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ فوت ہوتا ہے اگر نیک ہوتا ہے تو اس کی روح علیین میں پہنچتی ہے. جو اس کے جانے والے ہوتے ہیں، اس کے مرنے والے پہلے لوگ، اس کا باپ، دادا، پردادا، اس کی ماں، بہن، بھائی، اس سے ملاقات ہوتی ہے. وہ ان کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، یہ ان کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے. کچھ لوگ جلدی جلدی سوال کرتے ہیں فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں یار یہ دنیا کی مصیبتوں سے، پریشانیوں سے آیا ہے، دنیا مصائب کا گھر تھا، اس کو چھوڑ کے آئے، اس کو آرام کرنے دو، ریسٹ کرنے دو، بعد میں پوچھیں گے فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کیا حال ہے. کچھ لوگ جلد بازی میں پوچھتے ہیں فلاں کی کیا حالت ہے، وہ کہتا وہ تو مر گیا. کہتا کب مرا؟ کہتا مجھ سے پہلے. وہ کہتے ادھر تو نہیں آیا. پھر اس کا اوپر وہ اظہار افسوس کرتے ہیں، اظہار غم کرتے ہیں. ان کو پھر سمجھ آتی ہے ہاں وہ ادھر نہیں آیا تو وہ دوسرے ملک کا ویزا لگ گیا، علیین میں چلا گیا، اور نیک روح سجین میں جاتی ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ گیا، نیک بخت تھا، وہ کہیں رہ رہا تھا لیکن اس کا مقام بہت اچھا تھا، لیکن اس کے پیچھے اس کی اولاد، اس کے دوست احباب اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اللہ ان کی دعاؤں کو استجاب قبول کرتے ہیں. قبول کرنے کے بعد اس کا درجہ بلند ہوتا ہے، اس سے اور مزید اچھی جگہ پہ چلا جاتا ہے. وہ فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ میرا درجہ پہلے سے بہتر ہو گیا، کیا ہوا؟
پہلے تو مجھے اتنا پروٹوکول نہیں. فرمایا تیرے پیچھے دوستوں نے، تیری اولاد نے، عزیز و اقارب نے تیری یہ دعائیں کی ہیں، اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبول فرما کے تیرا پروٹوکول درجہ اور بڑھ گیا. وہ خوش ہوتا ہے. ذرا یہ کنسپٹ پیدا کرو کہ میرے بینک اکاؤنٹ میں، میرے موبائل کے جائز کیش میں اگر 20,000 اکاؤنٹ میں 20 لاکھ روپے آ جائے تو میں پوچھتا پھروں یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں؟ وہ بینک کا کیشیئر یہ بتائے کہ تیرا فلاں عزیز، تیرا بیٹا امریکہ میں ہے، وہ خلیج میں ہے، وہ قطر میں ہے، اس نے 20 لاکھ تیرے اکاؤنٹ میں بھیجا ہے. خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کتنی خوشی ہوگی کہ اچانک 20 لاکھ میرے اکاؤنٹ میں یا 50 لاکھ روپے میرے اکاؤنٹ میں آ گیا. اگر بجلی کا بل 7,000 اچانک آئے تو بندے کو پریشانی بنتی، اتنا بل آ گیا، حالانکہ وہ بجلی استعمال بھی کی ہوتی ہے، پھر بھی دکھ ہوتا ہے. اگر میرے اکاؤنٹ میں ایسے رقم آ جائے خوشی ہوتی ہے. فرمایا اسی طرح جب تم ان کے دعائیں کرو گے، استغفار کرو گے، اللہ سے دعائیں طلب کرو گے، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے گا، ان کو اظہار خوشی ہوگا. تو کیا خیال ہے پھر ہم کو جیتے جاگتے ہوئے اپنے فوت شدہ والدین کو، میرے دادا پردادا کو، نانا نانی کو، جو میرے دوست احباب تھے وہ دنیا چھوڑ کے چلے گئے، ان کے لیے مجھے کچھ بھیجنا چاہیے کہ نہیں؟ اللہ تو اتنا رحیم ہے، اپنے بندوں کی اتنی قدر کرتے ہیں. فرمایا بندہ مر گیا، اللہ کا فیصلہ آ گیا ہے کہ یہ بندہ سجین میں جا رہا ہے. سجین وہ جہنم میں جانے والا ہے. اللہ کے 40 مومن بندے آ کے سفارش کرتے ہیں جن کے نامہ اعمال میں شرک نہ ہو، نامہ اعمال شرک سے خالی ہو، یہ اللہ کے سامنے سفارش کرے. اللہ کہتے میں اپنے بندوں کے اتنا احترام کرتا ہوں، میرا فیصلہ آ گیا ہے، اس کو سجین میں جہنم میں بھیجنا ہے. فرمایا میرے بندوں کی دعا قبول کر کے جنت میں بھیج دو. کمال نہیں اگر ہمارے کسی اس 18 چاک کے بندے کے 302 میں سزائے موت کا جج فیصلہ سنا دے، ہم 50 بندے بھی لے جائیں، 100 بھی لے جائیں، وہ جج نہیں مانے گا. لیکن وہ رب اتنا رحیم، اتنا کریم ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک بندہ گناہ کر کے زمین و آسمان کا خلا بھر دے، حالانکہ کوئی بندہ بھر نہیں سکتا. فرمایا گناہ کر کر کے زمین و آسمان کا خلا بھر دے، رات کی تاریکی میں اکیلا بیٹھ کے اللہ سے دعا شروع کر دے کہ یا اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں، تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میں نے بڑے گناہ کیے، اپنی جانوں پہ بڑا ظلم کیا ہے، سبحانک ربی سبحانک ربی سبحانک ربی. 3 مرتبہ یہ کہتا ہے سبحانک ربی. پھر کہتا ہے انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یا اللہ میں اپنی جان پہ بڑے ظلم کیے، لا یغفر الذنوب الا انت، کوئی نہیں معاف کر سکتا، تو کر سکتا ہے. فرمایا اللہ اس بندے پہ خوش ہوتے ہیں، اللہ اس بندے کے اوپر مسکراتے ہیں. خوش ہونے کے بعد زندگی بھر کے اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے. زندگی بھر کے گناہوں کو، زمین و آسمان کا خلا بھرا ہوا ہے. تو میرے عزیز بھائیو آج میرے لیے آپ کے لیے موقع ہے، ہمارے جسم میں سانس ہے، رات کو کے کبھی تاریکی میں تنہائی میں اللہ سے دعا مانگے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے. اللہ معاف کرنے والا ہے. ایسا نہ ہو کہ مجھے معافی کا ٹائم نہ ملے، میری روح پرواز کر جائے اور میں گناہوں کو اپنے ساتھ لے کے چلا جاؤں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا کر دے. اللہ جن کا رزق تنگ، اللہ ان کا رزق آسان کر دے، بغیر حساب کر دے. اللہ جتنے ہمارے عزیز و اقارب، دوست احباب، والدین اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے، اللہ ان سب کو معاف فرما دے. ابھی یہ 2 دن پہلے حافظ محمد اسلم اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے. آؤ میرے عزیز بھائیو پورے ہر بندہ دل سے ان کے لیے ہدیہ دعا بھیجے، اللہ سے استغفار کرے کہ یا اللہ، اللہ کتنا کریم ہے. فرمایا جو بندہ ایک مرتبہ صدقے دل سے یہ کہتا ہے اللہم ربنا اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والاحیاء منہم والاموات، یا اللہ حضرت آدم سے لے کر آج تک جتنے مومن مرد اور عورتیں، جتنے مسلمان مرد اور عورتیں زندہ ہیں یا فوت ہو گئے ہیں، اللہ سب کو معاف فرما دے. اور میں ایک مرتبہ کہتا ہے، اللہ کی طرف سے یہ حکم آتا ہے
آدم سے لے کر آج تک جتنے مسلمان مرد اور عورتیں دنیا میں تھے، ان کی تعداد کے مطابق اس بندے کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دو جس نے دعا کی ہے۔ اس کا مطلب ہے مرنے والوں کے لیے دعا میں کروں گا، نیکیاں مجھے ملے گی، مجھے بھی اس کا حصہ برابر ملے گا، اور اللہ ان کو بھی معاف فرما دے گا۔ اپنے عزیز و اقارب کے لیے، والدین دوستوں کے لیے کوئی ایک ایسا ہفتہ نہ گزرے، کوئی دن نہ گزرے ان کے لیے تمہاری طرف سے تحفہ نہ جائے۔ وہ تحفہ کیا ہے؟ اصحاب رسول نے پوچھا یا نبی اللہ، جو ہمارا مر گیا ہے ہم اس کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں؟ فرمایا تم اس کے لیے استغفار کرو، دعا کرو اللہ اس کو معاف فرما دے۔ یہ مرنے والے کے لیے سب سے بہترین تحفہ ہے، سب سے بہترین گفٹ یہ ہے کہ ہمارے باپ کو، میرے دادے کو، میری طرف سے یہ سلسلہ چلتا رہے، میں ان کے لیے دعائیں کرتا رہوں، اللہ ان کے درجات کو بلند کرتا رہے، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرتا رہے۔ آج میرے عزیز بھائیو، ہم سارے مل کے جتنے مسلمان فوت ہو گئے، اس طرح ہماری ایک بہن بیمار ہے، بھائی نے کہا کہ وہ کومے میں ہے، اس کے لیے خصوصی دعا کر دو، اللہ اس کو صحت عافیت دے، اللہ اس کے معاملات کو آسان کر دے، اللہ اس کو اپنے نیک بندوں میں شامل کر کے اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ اگر اس کی زندگی ختم ہے تو تب بھی اللہ اس کو اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے، اگر زندگی باقی ہے اللہ اس کے صحت عافیت واپس لٹا کے اس کو دنیا میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔